لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اللہ تعالیٰ نے بہت احسان فرمایا کہ ہم لوگوں کو ایک سال کی زندگی اور بخشی کہ ہم ذی الحج کے قربانی کے اللہ تعالیٰ کی خاص فرصت کے یہ دن پھر دیکھ سکے. پچھلے برس سے لے کے اب تک ہزاروں آدمی جو قربانی اور حج میں شریک تھے آج قبر میں ہیں، اور کون جانتا ہے کہ آئندہ سال ہم میں سے کون یہاں ہے اور کون یہاں نہیں ہے. زندگی کے ہر لمحے کو غنیمت جانے اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے کہ خدا نے اس دن سے پہلے ہوش دے دی جس دن محض اعمال پیش کیے جائیں گے، بتایا جائے گا، اور انسان کو اس دن کا استغفار اور اس دن کیا الحمدللہ دونوں کام نہیں آئیں گے. آدمی کی اللہ کی ساری نافرمانیاں اور عبادتیں موت کی گھڑی تک قائم ہیں، اور موت کا لمحہ جب آیا تو اب نیکی اور بدی دونوں پہ باقی. اللہ تعالیٰ نے اس ذی الحج میں 3 کام رکھے ہیں، اور جو آدمی ان تینوں کاموں کو کرے گا وہ اللہ کے قرب کو حاصل کرتا ہے. جتنی بھی عبادتیں ہیں سب سے پہلا تعلق ان کا انسان کے دماغ سے ہے کہ آدمی مختلف چیزوں کے بارے میں سوچتا کیا ہے. اس سوچ کا اثر انسان کے اعمال پر بھی پڑتا ہے، اس سوچ کی پختگی کا اثر انسان کی اخلاقیات پر بھی پڑتا ہے، اور اس سوچ کا اثر کفر اور ایمان پر بھی پڑتا ہے. اگر کوئی آدمی یہ سوچے اور دل میں اس سوچ کو بٹھا لے کہ اللہ کی تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لے کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لے کہ لوگوں کے شرم کی وجہ سے اپنی دنیا کے کمانے اور عزت اور جاہ کی وجہ سے عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے. محض لوگوں کی خاطر یہ عقیدہ رکھے اور دل میں یہ عقیدہ ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم نہیں ہوئی اور کسی اور کو نبوت مل گئی ہے، حتیٰ کہ یہ عقیدہ رکھے کہ نبوت جاری ہے. تو اس طرح کی جتنی بھی سوچ ہے
وہ اللہ کی نظر میں اس انسان کو کافر بنا دے گی، اگرچہ ظاہر میں ہم اس کا جنازہ پڑھیں اور ہم اسے مسلمان شمار کریں۔ اسی لیے شریعت انسانوں کی سوچ کو دیکھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم ارادہ کر لو اور دوسرا ارادہ کر لو، اس سوچ کا اثر پڑتا ہے۔ ایک آدمی اپنے نظریے اور سوچ میں اس بات کا قائل ہے کہ اللہ ایک ہے، اس انسان کو اللہ کے ہاں توحید کا لکھا جائے گا، اگرچہ موت سے 5 منٹ پہلے اس نے اس کا اقرار کیا، اور اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ کو مر کے جواب دینا ہے، قیامت آئے گی تو وہ آدمی اپنے عقیدے کے اعتبار سے اور چیزوں کا بھی قائل ہے تو درست قرار پائے گا۔ یہ سوچ کا اثر ہے انسان کی عاقبت برباد ہو جائے یا بنی رہے، حتیٰ کہ اس سوچ کا اتنا اثر ہے کہ فقہا نے لکھا ہے ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مصروف تھا اور اس کی سوچ میں یہ ہے کہ وہ کسی اور عورت کے جسم سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور یہ سوچ اس پر غالب آ گئی تو فقہا کہتے ہیں کہ یہ فعل اگرچہ جائز ہے، نکاح ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کے لیے زنا کا جرم اور گناہ لکھا ہے۔ یہ سوچ انسان کے عقیدے سے لے کے عمل تک پر مرتب ہوتی ہے، اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ سوچ کو سب سے اچھا رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے باتیں کریں، دل میں جو معصیت اور نافرمانی ہے اللہ سے معافی مانگتا رہے، اور جو نیکی ہے اس پہ شکر ادا کرتا رہے، خیر کی باتیں سوچتا رہے، اچھائی کو سوچتا رہے، اور جب یہ عادت بن جائے گی تو گناہ کی سوچ نکل جائے گی۔ پھر دوسری چیز جس کے ساتھ اللہ کی قربت کا تعلق ہے، انسان کا جسم ہے، روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مشقت سے کام کرتا ہے، حج کرتا ہے، یہ سب چیزیں انسان کے جسم سے تعلق رکھتی ہیں، اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی خوشی کو وہ حاصل کرتا ہے، اور ان میں سب سے بڑھیا چیز نماز ہے۔ حتیٰ کہ آدمی نفل حج پر جائے تو نفل حج سے افضل چیز فرض نماز، نفل حج پہ چلے اور نماز ضائع کر دی تو اتنا کما کے بھی لائے جتنا نقصان کر دی۔ اسی لیے یہ جو ہر مسئلے پہ پوچھتے ہیں نا کہ کسی اور امام کے ہاں گنجائش ہے، کوئی اور امام کیا کہتا ہے، طلاقیں دے دی یا کوئی اور امام فتویٰ اس کا ڈھونڈو، تو نماز میں بھی اور امام کا فتویٰ تلاش کرنا چاہیے۔ نماز سے متعلق امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ اس بات کے قائل ہیں، خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ آدمی کافر ہو جائے گا امام احمد کے نزدیک جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے، اور وہ کہتے ہیں کہ مرتد ہے، اس کا نکاح ٹوٹ گیا اور قتل کر دیا۔ اور امام مالک اور شافعی فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قتل کی سزا ہے، اس کے لیے کافر نہیں ہوگا، جنازہ پڑھ لیں گے۔ امام احمد کہتے ہیں جنازہ بھی نہ ہو، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جیل میں ڈال دیا جائے اور مارو اتنا کہ خون بہنے لگے اس کے جسم سے، اتنی بڑی حرکت کہ مسلمانوں کے نماز چھوڑ دیں۔ یہ سب پتہ چل جائے گا جب آنکھیں بند ہوں گی کہ کیا کرتوت زندگی میں کرتے رہے،
امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پر عمل کیا جائے تو پھر اسلامی ممالک کے شہروں کے شہر مثلاً اسلام آباد چار دیواری کھینچ کے تالا لگا دیا جائے اور مارا جائے، پھر جو مارنے والے اور مار کھانے والے سارے ہی بے نمازی ہیں، کس نے کس کو مارنا؟ 5% آدمی امت میں نمازی نہیں رہے، 5%۔ اگر نمازی ہوتے لوگ تو جمعے کے دن بھی جس طرح یہ شامیانے لگانے پڑتے ہیں ظہر میں بھی لگانے پڑتے نہیں ہیں۔ 5% نمازی نہیں رہے، اور اس سے ان کی دعائیں دیکھو کہ اللہ یہ کر دے اور وہ کر دے اور وہ کر دے، تو مسلمان بھی ہو یا نہیں، کہیں مرتد ہو گئے۔ جسم کی عبادت اور تیسری عبادت مال کی، اور اللہ نے اس عشرے میں مال کی عبادت میں 2 چیزوں کو قرار دیا، ایک حج کو جس میں جسم بھی شامل ہے اور ایسا بھی، اور دوسری عبادت اللہ نے قربانی کی رکھی، اور تیسری عبادت اس میں جو ہے اس کا تعلق بھی جسم سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحج کے متعلق بیان کیا اور یہ بتایا کہ اللہ کا قرب جو حاصل ہوتا ہے اور خدا کی نزدیکی ان دنوں میں جو حاصل ہوتی ہے وہ 3 کام ہیں۔ ایک تو قربانی کا بتایا، اور قربانی اس دنیا میں اس دن سے جاری ہے جس دن پہلا انسان اس دنیا میں آیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کی خوشی کے لیے نذر پیش کرتے تھے، اور نذر ہے 2 طرح کی، ایک نذر ہے عبادت، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی مالی عبادت کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ نذر اللہ کے حضور میں نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ہمارے یہاں اس کی یہ پتہ نہیں ہے کہ ماحول نہیں۔ آپ کبھی ویڈیو دیکھیے، شاہ عبداللہ کو جب تاج یا شاہ مقرر کیا گیا تو عربوں کے جتنے قبائل ہیں انہوں نے آ کر اپنے خطبے پڑھے اور شاہ کو نذر پیش کی۔ نذر پیش کرنے کا ایک مطلب یہ کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کے نوکر ہیں، آپ کی بات مانیں گے، اور نذر پیش کرنے کا مطلب یہ کہ آپ ہم سے خوش رہیں، ہم خوشی سے آپ کو یہ تحفہ دے رہے ہیں۔ یہ جو نذر ہے یہ عبادت نہیں، یہ عرف ہے، طریقہ ہے۔ ملکہ برطانیہ کے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، ہندوستان میں جب مغل حکمران تھے تو ان کے یہاں بھی یہی ہوتا تھا کہ نذر پیش کی جاتی تھی، اور نذر عرف کی تھی۔ عرف میں نذر اپنی پیش کرتے ہیں ہمارے یہاں مشائخ کو، اور عرف میں اب بھی ہمارے یہاں نذر پیش کرتے ہیں اپنے والدین کو، بڑوں کو، بھائی کو، بہن کو، اور نذر پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خوشی ہے، میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ یہ عرف کی نظر ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ شریعت سے تعلق ہے تو یہ کہ اس میں ثواب ہوتا ہے، اور ایک ہے نذر پیش کرنا جو شریعت نے واجب قرار دی ہے، مثلاً قربانی ہے۔ تو اس سے آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا مسیح علیہ السلام تک سب لوگ اللہ کو نذر پیش کرتے تھے، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ جانور یا کوئی چیز ایک شہر میں مینارہ تعمیر ہوتا تھا، جیسے ہماری مسجدوں کے مینارے ہیں، اس پہ رکھ آتے تھے اور آسمان سے آگے بجلی سے جلا دیتی تھی۔ اس کا مطلب ہے نظر قبول ہو گئی، اور اگلے دن تک وہ چیز رہتی تھی تو آدمی واپس لے آتا تھا کہ اللہ نے اس کی نظر کو قبول نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر پیش کرتے رہتے، اور وہ نظر یہ تھی کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے اور اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے یا خود کھا لیا جائے، یہ نظر اصل میں نیت کی نظر ہے کہ نیت اس انسان کی کیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تمہاری قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اسے قبول کر لیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ یہ نیت ہے، اگر خراب ہوئی اور ہو جاتی تو اس دنیا میں تو رہنا ہے، اس دین میں تو رہنا ہے، قیامت تک لوگوں کی رسوائی ہو جاتی۔ اللہ نے اس آگ کے طریقے کو بدل دیا۔ اب دنیا میں ایک ہی جگہ آگ آتی ہے اور وہ بیت المقدس کے قریب عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے، وہاں پر وہ نظر پیش کرتے ہیں اور یہودی اور عیسائی جمع ہوتے ہیں۔ اب تک آسمان سے آگ آ کر اسے جلا دیتی ہے، اس کے علاوہ کہیں یہ چیز نہیں رہی۔ مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ وہ نظر کے مال کو یعنی قربانی کو، باقی نظروں کے احکامات الگ ہیں، قربانی کا حکم الگ ہے کہ اس کے گوشت کو کھا سکتے ہیں، اس کی کھال کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیا اور نے کہا کہ اللہ کا عجیب نبی ہے، اس کے لیے آسمان سے آگ نہیں آتی کہ جانور یا کوئی بھی چیز خدا کی نظر سے جلا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا منطقی اور عقلی جواب دیا ہے قرآن میں۔ اللہ نے فرمایا یہودیوں، اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام تھے جن کے لیے آگ آیا کرتی تھی، تم نے تو انہیں بھی نہیں مانا، جب ہم اس سبھی کو اگر آگ دے دیں تو کیا مان دو گے؟ اس مرتبہ کیا ہوا؟ خالص منطقی اور عقلی جواب ہے اللہ نے۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہیے کہ کیا ان کو مانا تھا جن کے لیے آگ آتی تھی؟ بس ایک یہی کثر مجھ میں رہ گئی ہے، اب اگر میرے لیے آگ آ جائے تو تم مان دو گے؟ اس کی قربانی ایک سال جو پہلا تھا اس میں مسلمانوں کے پاس بہت تھوڑے جانور تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی قربانی کے حصوں کو 3 جگہ سے تقسیم کر دو، اپنے لیے اور فقیروں کے لیے، محتاجوں کے لیے، اور تیسرا مستقبل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمسایوں کے لیے۔ لیکن اس ایک سال کے بعد یہ حدیث منسوخ ہو گئی، قیامت تک کے لیے اب جو آدمی اپنے گھر میں رکھنا چاہے رکھ لے اور قربانی کا گوشت تقسیم کرنا چاہے تو تقسیم کر دے، کوئی پابندی نہیں۔ تو کوئی اس حدیث پہ عمل کر لے، بہت ثواب کی بات ہے کہ اس آدمی نے اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھا اور دوسروں کا بھی خیال رکھا۔ اسی لیے قربانی کے جانور کا گوشت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہودیوں کو بھی دیتے تھے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ قربانی کا گوشت بھیجتے ہیں اپنے ہمسایوں کو، وہ تو یہودی ہیں۔ فرمانے لگے کیا کروں، ہمسایہ بھی تو ہے، یعنی اس کا اتنا حق بنتا ہے۔ کافروں کو ہمیشہ حلال کا گوشت کھلانا، جس طرح حرام گوشت سے مسلمان پر اثر پڑتا ہے، حلال گوشت سے کافر پر بھی اثر پڑتا ہے۔ حلال گوشت ہمیشہ کھلاتے رہنا چاہیے اسے، تاکہ وہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت کا نور ہے کچھ نہ کچھ کے دل میں چلا جائے۔ پہلی مرتبہ کوئی دراڑ پڑے گی، آئندہ آنے والے اس کو وسیع کر لیں گے، اور ممکن ہے خدا اسے توفیق بخشے اور وہ اسلام کی طرف آ جائے۔ اسی لیے قربانی کا جانور اس کے لیے شریعت نے مقرر کر دیا کہ وہ سالم ہو۔ بھیڑ، دمبا، بکرا، بکری، گائے، بیل، اونٹ اور اونٹنی، یہ 8 جانور مقرر کر دیے شریعت نے کہ ان میں سے ایک کی قربانی تم لوگوں نے کرنی ہے، اور یہ نہیں کہا کہ گھر میں ایک قربانی سب کی طرف سے ہو جائے۔ ہر آدمی جو صاحب نصاب ہے وہ خود اپنی قربانی کا ذمہ دار ہے، اور اسے اللہ کے حضور میں سال کے بعد اپنی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے شہنشاہ عالم کے حضور میں یہ نظر پیش کرتی ہیں اللہ کے حضور میں کہ اے خدا میں تیری بندگی کا اقرار کرتا ہوں اور اس جانور کو تیرے نام پر ذبح کرتا ہوں۔ دوسری عبادت جس کا حکم دیا گیا وہ اللہ کی رعایت
اور اللہ کی بڑائی بیان کر دی ہے، اور اللہ کا بار بار اقرار کہ اے رب تو بڑا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آتا تھا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازاروں میں جا کے لوگوں کو کہتے تھے کہ اللہ اکبر پڑھا ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل حکم دیا، اور آپ نے فرمایا سب سے اچھی عبادتیں تمہاری جو ذی الحج کے آغاز میں ہیں۔ احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرنا اور حج کرنا اور بار بار اللہ اکبر کی تکرار، کہ اللہ اکبر کئی مواقع پر پڑھنے کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہیں آگ لگی ہوئی دیکھو تو بار بار اللہ اکبر پڑھو کہ آگ بجھ جائے۔ کبھی بھی آگ لگ جائے گھر میں، خدا نہ خاصہ کسی جگہ پہ، پلازا پہ، کثرت سے اللہ اکبر پڑھنا چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اس کی ذات اور اس کی تدبیر اس آگ پر غالب ہے۔ اسی لیے حکم دی کہ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر کا پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اتنا پڑھنا واجب ہے۔ آئندہ جمعے کو فجر کی نماز سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر کے بعد تک اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اللہ کا اچھا بندہ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے، ورنہ عید کی نماز پہ پڑھ لے گا، آئندہ پھر دیکھا جائے گا 8 مہینے بعد ہی اس کی طرح ہی ہوتے۔ خدا کی سب سے بڑی نافرمانی اور سرکشی یہ ترک نماز ہے، اور اس پہ شعر ہے یہ نہیں پڑھ۔ آئندہ جمعے کو فجر کی نماز سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اس کا پڑھنا واجب قرار دیا ہے فقہا نے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ عید کے خطبوں میں پہلے خطبے کے آغاز میں اور دوسرے کے اختتام پہ 11 یا 13 مرتبہ مسلسل تکبیر پڑھنا یہ مستحب ہے۔ یہ سارے دن ایسے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کثرت سے مجھے یاد کرو، اور اس طریقے سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ کہتا ہے کہ اس طریقے سے مجھے یاد کرو۔ قرآن میں ہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اور اللہ کی کبریائی، اللہ اکبر وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ اللہ کی کبریائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ لوگوں جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے اور صحابہ رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کو کہتے کہ کثرت سے اللہ اکبر پڑھو، یہ دن آ گئے ہیں ایسے کہ اللہ کو سب سے اچھی عبادت خون کا بہانا ہے، یا اللہ اکبر کا پڑھنا ہے، اور یا پھر حج کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس آؤ فاذکروا اللہ، تو مینا کے جو 3 دن ہیں اس میں اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں، خدا کو یاد کرو۔ اور اسی لیے حکم یہ ہے کہ قربانی کی کھال یا تو صدقہ کر دی جائے یا ہبہ کر دی جائے۔ ہبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی سادات میں سے کسی کو دے دے، یہ میری طرف سے تحفہ قبول کر لیں۔ زکوٰۃ کے اور یاد رکھنا چاہیے قربانی کے مسائل مختلف ہیں۔ کوئی ایسا آدمی جس کے پاس مال ہو، پیسہ ہو، دوسری قربانی کی خرید سکتا ہے، اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کوئی فرض کیجیے گائے لے لے، بھینس لے لے، دمبا لے لے، تو ان 10 دنوں میں وہ اس سے نفع اٹھائے، دودھ سے اور اس کے بالوں سے، جائز ہے۔ اس سے قربانی کا جانور چاہے متعین کر دیا ہے کہ اس کی قربانی کرنی ہے تو بھی جائز ہے۔ اس لیے کہ آدمی کے پاس پیسہ ہے، اگر اس جانور کو کچھ ہو گیا تو دوسرا لے لے گا، اور غریب آدمی اگر جانور خرید لے تو اس کے لیے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر جانور کو کچھ ہو گیا، اس کی خوبصورتی میں فرق پڑ گیا تو دوبارہ پیسہ کہاں سے لائے۔
اسی طرح قربانی کی کھال وہ صدقہ بھی ہے. اگر آدمی نیت کرے صدقے کی تو وہ نفلی صدقہ ہے، اور اگر نیت نہ کرے تو وہ ہدیہ ہے. سادات کو دی جا سکتی ہے، ماں باپ کو دی جا سکتی ہے. بہت خوبصورت کھال ہے. بعض بات تو اس کا مسلح بنا لیتے ہیں. وہ تو خیر وقت گزر گیا کیونکہ لوگ پہلے نماز اتفاق سے پڑھتے تھے، اب کوئی نہیں کرتا. وہ پہلے مسلح بنا لیا کرتے تھے کہ کوئی اس پہ بیٹھے گا، اس پہ نماز پڑھے گا تو بھیڑ بکری اس میں جو عاجزی ہے اس میں آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ نے کہا خبردار دیکھو درندوں کی کھال پہ مت بیٹھ، شیر کی کھال، چیتے کی کھال، یہ جو لڑکی بھی ہوتی ہیں گھروں میں، منع کیا اس سے کہ انسان میں طبعیت اور زندگی کے جراثیم آتے ہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ دمشق چھوڑ کے آ گئے. مدینہ منورہ میں لوگوں نے پوچھا حضرت دمشق کیوں چھوڑ دیا؟ کہنے لگے میں اور معاویہ کے ساتھ ہوں. تم نے دیکھا ہے معاویہ کے یہاں شیروں کی کھالیں لڑکی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک یہ حدیث نہیں پہنچی تھی، ان کو نہیں معلوم تھا شریعت کے اس مسئلے کا، تو کئی بھالوں کے لٹکانے کا حکم دے دیا. اتنا بچتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ، اسی لیے بکری بھیڑ ان کی کھالوں کا فرمایا، ان پہ نماز پڑھنے کا یا تحفے میں دینے کا کہ اس کھال پہ بیٹھے گا تو طبیعت میں عاجزی پیدا ہوتی ہے. یہ شریعت نے بتایا ہے. آئندہ جمعے میں انشاءاللہ قربانی کا اور مسائل آ جائے.